اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ بعثت انبیاء علیہ السلام کا سبب بھی محبت ہے۔ مختلف قوموں اور ملکوں میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے محبت کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی قوم یا کسی بستی والوں کی طرف نبی مبعوث کیے بغیر ان کی بدعمالیوں پر انہیں سزا نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 15 میں، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور انہیں لوگوں کی ہدایت پر مامور کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلیٰ مظہر ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی مخلوق کو سزا و عذاب سے نجات دینا چاہتا ہے۔ کسی کو عذاب و سزا سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنا اس کے ساتھ محبت ہی کی ایک دلیل ہے۔ اوصاف و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء سے ظاہر ہیں۔ ان سب میں ایک ہی شان جھلکتی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر محبت اور رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ودیع کردہ یہ جذبہ محبت و شفقت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ گویا ہر زمان و مکان کی مخلوق اللہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے صرف محبت و رحمت ہی کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے صرف محبت و رحمت ہی کی خیرات ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزومند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خدا بالخصوص امت مسلمہ کے لیے محبت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر کسی بھی انسان کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے یا کوئی ہلکی سی مشقت بھی آن پڑتی ہے تو اس کا دکھ، درد اور اثر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان پر محسوس کرتے ہیں۔ انسانوں کی جانوں، احساسات اور احوال حیات کی بہتری اور خیر کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس لیے کہ اسی نبی کی محبت اور شفقت اور رحمت تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، یعنی تمہاری جانیں تم سے دور ہیں مگر یہ رسول تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تم سے قریب ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری اپنی جان کو تمہاری تکلیف کا احساس بعد میں ہوتا ہے، مگر مکین گنبد خضرا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری جانوں کے قریب تر ہیں۔ ان کا احساس محبت، شفقت، شفاعت، توسل، نبوت، رسالت اور توجہ تمہاری جانوں کے قریب تر ہے۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی سراسر
غلبہ محبت ہے، اس کے رسول کے ہاں بھی سراسر محبت ہے، اور دین اسلام بھی سراسر مبنی محبت ہے۔ چنانچہ جب شفقت، رحمت، محبت اور آسانی کی یہ صورتحال ہو تو اسلامی تعلیمات اور احکام شریعت میں کسی کے جبر و بربریت و دہشت اور سختی کی گنجائش سرے سے رہتی ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ساری کائنات کے لیے ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ساری کائنات کے لیے ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا ذکر کیا تو رب العالمین کہا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرتبہ بیان کیا تو رحمت للعالمین فرمایا۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں رحمت للمسلمین نہیں کہا۔ سو کوئی خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی حال میں کم نہیں ہوتی۔ جب ان دو محبتوں کو جمع کر لیا جائے تو یہی دین اسلام ہے۔ ثابت ہوا کہ دین اسلام کی رحمت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی طرح صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کل کائنات کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ربوبیت کو رب العالمین کہہ کر سارے جہانوں کے لیے عام کیا، وہیں اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے الفاظ سے سارے عوالم کے لیے سراپائے رحمت قرار دیا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جہاں میں تمام جہانوں کا رب ہوں، وہاں میرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت و محبت ہے۔ گویا اس طرح اللہ پاک نے اپنی محبت و رحمت بھی عالمین کے لیے عام رکھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت و رحمت و شفقت ہونا بھی عالمین کے لیے عام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان ربوبیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آفاقیت و عالمگیریت کا جو تعارف کروایا ہے، اس سے مقصود تمام بنی نوع انسان کو عموماً اور امت مسلمہ کو خصوصاً یہ پیغام دینا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم حقیقت میں میرے بندے ہو اور میری بندگی کا نور حقیقتاً تمہارے قلب و باطن، شعور، فکر و ذہن، عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار میں اتر گیا ہے، یا تم اسے اپنے باطن میں اتارنا چاہتے ہو، تو پھر تم میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رحمت و شفقت اپنے اندر پیدا کر کے اپنی شخصیت بدل ڈالو، اس طرح کہ تم ذاتی، علاقائی، گروہی، نسلی، لسانی، حتیٰ کہ تمام حدود، طبقاتی اور مذہبی وفاداریوں سے نکل کر ساری دنیا کے لیے فیض رسانی کا مرکز بن جاؤ، اس لیے کہ میرا بندہ وہ ہے جس کی محبت، رحمت و شفقت پوری کائنات کے لیے عام ہو، جیسے میری ربوبیت کا چشمہ ساری کائنات کے لیے عام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔